بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے جو ہمارا مین ٹاپک ہے کہ عمران خان اور توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت 10 ستمبر تک ملتوی ہو چکی ہے، مثال کے طور پر کل تک ملتوی ہو چکی ہے۔ تو عمران خان صاحب کا اس کیس کے حوالے آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ کل جو افسوسناک واقعہ اڈیالہ جیل کے بارے میں پیش ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی مکمل تفصیلات دیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں جو واقعہ ہوا، ہم اس کی شدید الفاظ میں سب سے پہلے مذمت کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے گھٹیا لوگ جو صحافت میں آ چکے ہیں، جو 2 نمبر لوگ آ چکے ہیں صحافت میں، ان کی ہمت نہیں ہوتی مریم نواز سے سوال پوچھیں، ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ آصف زرداری سے پوچھیں، ان کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ یہ بلاول بھٹو کی بہن سے سوال پوچھیں اور کہیں کہ آپ کیسے الیکشن جیتی۔ آپ کے تو مخالفوں کو اٹھا لیا گیا اور تشدد کر کے بیان جاری کروا دیا۔ یہ بے غیرت لوگ سوال نہیں پوچھیں گے۔ دیکھیے، ایک پریس کونسل کا اصول ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کرا تو دوسرے لوگ خاموش رہتے ہیں، جب وہ بات مکمل کرے تو پھر اس کے بعد سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جواب دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہر صحافی کا کام ہوتا ہے کہ پہلے بات سنیں، اس کے بعد سوال کریں، یہ نہیں کہ آپ نیچے بولیں۔ یہ کیا کہ اگر علیمہ خان نے کرپشن کیا تو مریم نواز کی سپریم کورٹ ہے، آپ لوگوں کی جو سپریم کورٹ ہے، جائیں عدالتوں میں، کیوں نہیں جاتے؟ یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی اور نون لیگ کی خواہش پر آتے ہیں تاکہ عمران خان کی بہن علیمہ خان ویسے جو ٹرائی نہیں جرا ایسے چیزیں، اور منصور علی پپو جیسے گھٹیا ترین صحافی، حامد میر جیسا گھٹیا منافق صحافی۔ دیکھیے، صحافی پر تشدد، جب کوئی انسان اخلاقیات سے گری ہوئی بات کرے گا تو عوام کا تو رد عمل آئے گا، لیکن یہاں منافقوں کی دنیا مجھے بتائیں، عارف حمید بھٹی کو نکالا گیا تو حامد میر کو کیوں نہیں نکالا گیا؟ اور دیکھیے، بہت سے لوگوں کو نکالا گیا، عمران، ریاض، صدیق جان اور بہت سی مثالیں جو بھری پڑی ہیں، ان کو نکالا گیا۔ تو مجھے بتائیں کہ حامد میر کو، کیونکہ حامد میر زرداری کا پالتو جانور ہے۔ یہ زرداری سے نہیں پوچھیں گے، سندھ میں سب سے زیادہ جو واقعات ہوئے، کون صحافی کہاں قتل ہوئے؟ سندھ میں۔ تو آپ مجھے بتائیں، جب عمران خان کے خلاف عدم اعتبار آ رہی تھی، جو صحافی کو قتل کر کے بیرونی ملک بھاگا ہوا تھا، اس کو پاکستان میں آنے دے گئے، یہ لوگ کریں۔ یہ صرف صحافی نہیں، یہ مریم نواز کے پالتو ہیں، منصور علی، حامد میر، سب لوگ پالتو ہیں۔ یہ نہیں پوچھتے کہ ایک خاتون کے ساتھ بدتمیزی، یہ ہوتا اگر بلاول بھٹو کی بہن کے ساتھ واقع ہوتا تو کہتے کہ ایک خاتون کو ہراساں کیا جاتا۔ صحافیوں کو بھی کچھ اپنی لمٹ میں رہنا ہوگا، کیونکہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کے پالتو صحافی ہیں، میڈیا کنٹرول ہے، میڈیا بے غیرت ترین ہے۔ پاکستان کا میڈیا مودی سے بھی، انڈیا سے بھی گزرا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انڈیا کا میڈیا آزاد نہیں، تو پاکستان کا کون سا میڈیا آزاد ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا کنٹرول میڈیا، یہاں صحافی زرداری کے کوئی پالتو ہیں، کوئی نواز شریف کے پالتو ہیں، کوئی مریم نواز کے پالتو ہیں۔ طیب بلوچ سب سے گھٹیا انسان، اس کو بول نیوز کا یہ اینکر ہے، اور وہ کہہ رہا تھا منصور علی کہ پہلے PTI کا پرو، پھر وہ بدل گیا۔ منافق آدمی، سیدھی بات بتاؤ کہ بول نیوز کے مالک کو اغوا کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا، اس کی بیوی کو اٹھایا گیا، اس پر تشدد کیا گیا، زبردستی اسے چینل لیا گیا اور لوگوں کو نکالا گیا۔ ایسی قوم کو بات بتاؤ؟ یہ کہتا ہے کہ وہاں پہلے پہ پھر چینج ہو گئی۔ چینج نہیں، بتاؤ نا قوم کو سامنے کہ اس کو اغوا کیا گیا، اس پر تشدد کیا، اس کی بیوی کو اٹھایا گیا۔ اس وقت بغیر تو تمہاری صحافت کہاں مر گئی تھی؟ اس وقت تمہاری کہاں صحافت مر گئی؟ عمران خان کا کیس مقرر نہیں ہوا، علیمہ خان، بشرا بی بی کے اوپر گھٹیا جو تم لوگ کرتے تھے، بغیر تو تمہیں اس وقت غیرت کہاں مر گئی تھی؟ ایک خاتون پردہ دار پر جو گھٹیا الزام، عاصمہ شیرازی اور تمہارے جو پالتو دوست جانور ہیں، وہ گھٹیا الزام لگاتے، اس وقت تمہاری صحافت کہاں مر گئی؟ یہ سب سے بڑا حامد میر، تو میں کہتا ہوں سب سے بڑا منافق ہے۔ یہ زرداری کا پالتو ہے، زرداری سے پیسے لیتے ہیں۔ ایک دن اس کا میں ویڈیو میرے سامنے گزری، کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ہٹانا چاہتا ہے زرداری کو، کیونکہ اس نے ایران کی صلح کرائی ہے۔ منافق آدمی، ایران کی تو سعودی عرب کی صلح تو چائنا نے کرائی ہے۔ یہی بریکی وارداتیوں، یہ زرداری کے پالتو جانور ہیں، زرداری کے وفادار ہیں، زرداری کے مفاد کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہو سکتے۔
تو عمران خان صاحب کا کیس جو منتوی ہوا ہے وہ اپنا منتوی ہو چکا ہے اپنا اس تک کل تک، اور اس توشہ خانہ 2 کیس پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو سب سے بڑی گھٹیا، آپ جائیں نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہیں کہ ہمارا بریت کا توشہ خانہ 2 کیس، اب جب فیصلہ محفوظ ہو جائے گا تو یہ بھاگیں گے، اس کے بعد نہ انہیں کوئی انصاف ملے گا نہ کچھ۔ تو ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ لوگوں کو اس کی تفصیل پہلے بھی بتا چکے ہیں اور بعد میں بتاتے ہیں کہ عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پالتو جج مقرر نہیں کر رہے، اور پاکستان کی جس وقت عدلیہ کی حالت ہے وہ بھی کسی سے چھپی ڈپی نہیں ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ اگر کسی اور صحافی یا گھٹیا کردار نے اس کی اوپر بات کی تو ہم ضرور اس پر جواب دیں گے، ان گھٹیا لوگوں کو، ان ٹکے ٹکے کے لوگوں کو کہ آپ انسانی حقوق کے دشمن۔ 9 مئی کی آڑ میں لوگوں کو اغوا کیا گیا، کیا بولا، یہ میڈیا پر برآمد ہوئے، یا ان لوگوں نے کوئی بات کی؟ نہیں کی، کیونکہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے پالتو جانور ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے پالتو ہیں، ان کا کام ہے مریم کی وفاداری کرنا، پاکستان قوم کی نہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔